کہ ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے کہ اب تم صحیح نہیں ہو سکتے, اتنے دنوں میں مر جاؤ گے. وہ جاتا ہے کربلا, کبھی مشہد. اچھا, ہر آدمی کو نہیں کہہ رہا شفا لے کر آتا ہے, لیکن میں مل چکا ہوں ایسے لوگوں سے, ایک سے ہی ملا ہوں, لیکن خود اس نے اپنی داستان بتائی ہے. اور بقیہ وہ داستانیں موجود ہیں, واقعات موجود ہیں کہ جہاں پر ان لوگوں کو شفا ملی کہ جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا. تو سرکار, اگر اس زری میں اور اس زری کے اندر جو قبر مطہر ہے یہ بھی انہی قبروں کی طرح ہوتی جو ہمارے شہر میں ہیں, تو آپ لپٹ جاتے نا اپنے شہر میں کسی صوفی درویش ملنگ کی قبر سے. یہ آئے کیوں حجت ابن الحسن کے آباء و اجداد کی قبر میں؟ یہ آپ 8ویں امام کی قبر کے پاس کیوں آئے؟ اور دنیا نے آپ کو جواب دے دیا تب آپ یہاں پر آئے. ابن بطوطہ مفاتیح میں واقعہ پڑھیے گا, ابن بطوطہ ہمارے مسلک سے نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جب آیا نجف میں گھومتا پھرتا, مراکش کا ہے, ٹورسٹ ہے, سیاح ہے. اس نے کہا مجھے موثق لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ 27 رجب کی رات کو فالج زدہ لوگوں کو اس دروازے سے شفا ملتی ہے. اور ایک کبھی کبھی ہمارے شہر کراچی میں جب وہ ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی تم اب ختم, اور یہ سب, نہ وہ پانی پی سکتا تھا نہ وہ کھانا کھا سکتا تھا. مشہد میں گیا, شفا ملی اس کو, رپورٹ دی جا کر, ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی, ہاسپٹل کا نام بھی جانتا ہوں, بیمار کا نام بھی جانتا ہوں, اور لیکن بھارت میں ذرا مناسب نہیں لگتا ممبر سے سب باتیں نام لینا. تو ڈاکٹر جو تھا اس نے دیکھا, کہا کہ یہ پیشنٹ کون ہے؟ اس کو تو ہم نے اتنی ڈیٹ دی تھی. کہا کہ یہ پیشنٹ جو ہے میں ہوں. کہا کہ تم کیسے ہو سکتے ہو, یہ کون پیشنٹ ہے, مر جانا چاہیے اس کو. کہا کہ میں ہوں. اس نے مجھے تفسیر وغیرہ دکھائیں اور جو تھا, کہا کہ ہاں اس کو یاد آیا کیونکہ کافی مدت گزر گئی تھی اور ہزاروں سینکڑوں مریض روزانہ. کہا کہ ہاں یاد آ گیا. تو ڈاکٹر کا جملہ ہے, یہ میرا جملہ نہیں ہے. کہا کہ یہ بتاؤ ایران گئے تھے عراق گئے تھے؟